پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ لاہور سے اور خانہ فرہنگ ایران سے اب اسکردو سے زحمت کر کے آئے میرے گھر پہ، آپ کا بہت مشکور ہوں۔ تاریخ گو شعراء کے بارے میں شعراء زیادہ نہیں رہے ہیں، خاص کر تاریخ گوئی صرف فارسی میں ہوئی ہے۔ بلتی میں کچھ تاریخ گوئیاں ہوئی ہیں، لیکن جتنی فارسی میں ہوئی ہے اتنی بلتی میں نہیں ہوئی ہے۔ تو جن کو فارسی آتی تھی وہی تاریخ گوئی کرتے تھے۔ میرے دو داداؤں نے تاریخ گوئی کی ہے، ایک میرے سید دادا حیدر خان اور ان کے والد راجہ مراد علی خان مراد، یہ فارسی میں تاریخ گوئی کرتے تھے۔ اور ابھی ہم یہاں بات کرتے تھے بوا فضل علی شاہ آف اسکردو، انہوں نے بھی فارسی میں تاریخ گوئی کی ہے۔ ان کا ایک بلتی قطعہ بھی بہت مشہور ہے، غزلیہ قسم کا قطعہ ہے، وہ بہت مشہور ادبی قطعہ ہے۔ اس کے علاوہ ابھی حالیہ دور تک حاجی غلام حسن مرحوم تک لوگ فارسی میں تاریخ گوئی کرتے تھے، لیکن آپ کو پتہ چلے گا ان کے آپ وہ تاریخیں پڑھتے جائیں تو پچھلے کوئی 100 سال میں فارسی کلام کا معیار بہت گر گیا تھا۔ فارسی میں پڑھائی، فارسی میں لکھائی، فارسی میں لکھنا، فارسی میں شعر کہنا، یہ سارا ہی کم ہو گیا تھا۔ تو ان 100 سالوں میں جتنا فارسی کا کلام ہے ان کا معیار 100 سال سے زیادہ والے کلام کے مقابلے میں معیار اتنا اچھا نہیں ہے۔ کبھی بلتی میں بہت ہی معیاری مذہبی بھی غیر مذہبی بھی بہت ہی معیاری کلام آئے ہیں۔ میر نجم الدین صاحب کا جو دور ہے نا جی، انہوں نے زیادہ شاعری شعر میں بیٹھ کر کی ہے۔ ان کی کلیات، ان کا کوئی مجموعہ کلام ابھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ میر نجم الدین ثاقب کے بارے میں تحسین صاحب کا قطعہ ہے، وہ 1166 کا ہے، 1163 یا 66 کا ہے، مجھے یاد نہیں ہے۔ ان کی وفات ہوئی ہے نجم الدین ثاقب کی 1163 میں، اور وہ یہاں شگر میں مدفون ہیں۔ یقیناً وہ تحسین سے میر نجم الدین ثاقب جو تھے وہ 50-60 سال کے بزرگ تھے، تو شاعری بھی ثاقب کی پہلے ہے۔ اچھا جناب علی، تاریخ گوئی بھی ثاقب صاحب کی پہلے ہے، لیکن ہمارے پاس جو کلام ہے وہ زیادہ تر تحسین کا ہے، ثاقب کا نہیں ہے۔ مراد علی خان نے کافی تاریخیں کہی ہیں، ان کی کچھ تاریخ پر مبنی جو کلام ہے وہ کافی طولانی بھی ہیں۔ مثلاً ان کے سسر تھے راجہ محمد علی خان یبگو، ان کی وفات پر انہوں نے جو مرثیہ کہا ہے وہ کوئی 15 اشعار سے زیادہ پر ہے، اور جو تاریخ جس طرح باندھی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس کے بعد جو اسکردو کے راجہ صاحبان ہیں، ان کی وفات پر بھی مراد علی خان کے 2-3 راجاؤں کے وفات پہ مراد علی خان کا کلام ہے۔ شعر کے واقعات، اپنے گھر میں کوئی کمرہ بنایا، کوئی بیٹا ہوا، کوئی بیٹی ہوئی، ان سب پر مراد علی خان کا کوئی نہ کوئی کلام موجود ہے، جس سے ان کے سالوں کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اس سے مراد کی اپنی فن کے ساتھ جو شناسائی تھی اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بہت ساری تاریخیں ہیں۔ وہ میں نے یہ مراد علی خان کی متفرق شاعری اس میں بھی ذکر کیا ہے، اور میں نے پیغام آشنا میں ایک آرٹیکل لکھا تھا بلتستان میں فن تاریخ گوئی، اس میں بھی مراد کا اور دوسرے تاریخ گو شاعروں کا ذکر کیا ہے۔ سفینۃ التحسین اسی دیوان کا نام ہے، وہ 2 جگہوں سے چھپا ہے، ایک خانہ فرہنگ ایران نے چھاپا ہے، ایک میں نے چھاپا ہے، اور یہ وہی سفینہ تحسین ہے جو کلیات تحسین ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا نا جی، ہمارے ہاں فارسی اور دین ساتھ آیا۔ تاریخ کے لحاظ سے ہم دین کی تاریخ کو الگ،
فارسی کی تاریخ کو الگ نہیں کر سکتے. جس طرح جہاں سے دین آیا تھا، جس طرح آیا تھا، جس سال میں آیا تھا، اسی سال میں اور اسی جگہ سے اسی طریقے سے فارسی زبان بھی آئی تھی. تو یہاں فارسی کا ارتقاء اور دین کا ارتقاء، دین شناسی کا ارتقاء اور فارسی زبان کا ارتقاء ایک ساتھ ہوا، اور یہ اس وقت تک یہ ملا ہوا رہا ہے جب تک یہ پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا. پاکستان بننے کے بعد زبان میں یہ انگلش اور اردو آ گئی، ہماری قومی زبان اردو بن گئی اور سرکاری زبان انگریزی بن گئی، جس سے فارسی کو دھچکا لگا. تو فارسی زبان یہاں سے تقریباً ختم ہونے کو آیا. تو دین انشاءاللہ ابھی اللہ کا فضل ہے باقی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ، پہلے کے سے زیادہ جتنے بھی معاملات ہیں دین کے وہ اچھے چل رہے ہیں. لیکن فارسی کو زوال آیا 1947 کے بعد. تو 1947 تک آپ فارسی کو دین کے ساتھ ملا کے دیکھ سکتے ہیں. جس طریقے سے دین میں تبدیلی آئی اسی طریقے سے فارسی میں تبدیلی آئی. جس طریقے سے دین کو عروج حاصل ہوا اسی طریقے سے فارسی کو بھی عروج حاصل ہوا. پورے بر صغیر میں بھی اور خاص کر بلوچستان میں فارسی ادب جو ہے وہ زوال کے آخری درجے تک پہنچا ہوا ہے. اس کی کچھ وجوہات تو میں نے عرض کی، وہ یہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد قومی زبان اردو ہو گیا اور سرکاری زبان انگریزی ہو گئی، تو فارسی ایک طرح سے ایرریلیونٹ ہو گیا ہمارے لیے. اور دوسری یہ ہوئی کہ جو پڑھائی کا نظام تھا اس وقت لوکل تھا، لوکل اخوند صاحبان تھے، لوکل شاہ صاحبان تھے. زیادہ سے زیادہ ایک بڑے علاقے میں ایک پیر ہوتا تھا، اس کا بڑا سا مدرسہ ہوتا تھا. تو وہاں کی پوری جو پڑھائی ہے وہ فارسی زبان میں ہوتی تھی. تو وہ سعدی شیرازی کی ایک کریمہ میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے، کریمہ وہ بخشائے پر حالمہ یہ ہستے اسیر کمند ہوا کہہ کے شروع ہی اس سے کرتے تھے. اور بلتی یہ غزل ہے کہ اگر پڑھنا ہے تو گلستان کو چھانچو، اگر پڑھنا ہے تو گلستان کو ختم کرو، بس پڑھائی ہو گئی. تو پڑھائی کا معیار فارسی تھا. اب وہ جو لوکل ان پٹ تھا وہ ختم ہو گیا. ابھی کریکولم یا تو جو سرکاری اسکولوں کا ہے وہ پنجاب سے آتا ہے، اور اسلامی اسکولوں کا وہ ایران سے ہو کے آتا ہے یا سعودی عرب سے آتا ہے. تو وہ جو فارسی کریکولم ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. ابھی ہم جو دینی مدارس ہیں جن کو ہم یہاں پہ جامعہ کہتے ہیں، جامعہ تو یونیورسٹی کو کہتے ہیں، وہ پرائمری لیول کی تعلیم ہوتی ہے، اس کا عربی گرامر سے شروع ہوتا ہے، فارسی پڑھائی ہی نہیں جاتی ہے. عربی گرامر سے شروع ہوا اور عربی پہ ختم ہوا. اور دوسری جو مین وجہ یہ ہے کہ جو فارسی اسپیکنگ وہاں ایران سے بلوچستان کا ڈائریکٹ لنک تھا. بلوچستان میں پہلا اسلامی مبلغ جو ہے وہ سید علی حمدانی حمدان کا رہنے والا تھا. پھر جو سید محمد نور بخش کے شاگرد آئے سید محمد عراقی بت شکن، وہ خراسان وغیرہ کے رہنے والے تھے، ایرانی تھے. یہاں بلوچستان میں جتنے مزارات ہیں وہ سارے توسی برادران کے ہیں. سید علی توسی کوردو میں ہے، سید محمود توسی اسکردو میں ہے، سید حیدر توسی ادھر ہے، سید ناصر توسی شگر میں ہے. تو یہ سارے توسی صاحبان حمدانی صاحبان نے یہاں فارسی کی بھی خدمت کی اور دین کی بھی خدمت کی. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ایرانی گورنمنٹ جو ہے اس کو فارسی کی پروموشن کے لیے جتنا کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے. پاکستان کا سرکاری زبان بھی اردو ہے اور سرکاری زبان انگریزی ہے اور قومی زبان اردو ہے. تو ہماری اپنی مادری زبان تو فارسی اس وقت بھی نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے. اس وقت کی ہماری قومی زبان کہیں یا سرکاری زبان کہیں یا ادبی زبان کہیں وہ فارسی تھی. اب قومی اور ادبی اور سرکاری زبان جو ہے وہ فارسی نہیں رہی. تو اس لیے
فارسی جو ہے وہ ہماری زندگی سے ارریلیونٹ ہو گیا. تو فارسی زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی کو یہ بیڑا اٹھانا تھا تو یقینی بات ہے کہ ایران نے اٹھانا تھا یا ایران کے جو ریپرزنٹیٹیو آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں ان کو اٹھانا تھا. تو ایسا انہوں نے اس زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے یا بچانے کے لیے جتنا ہونا چاہیے تھا، یا بلتستان میں کم از کم میں اسے ریلیونٹ آدمی ہوں، میں کام کر رہا ہوں، میرا خاندان شروع سے ابھی تک اس فارسی تعلیم کے ساتھ، فارسی زبان کے ساتھ منسلک رہا ہے. تو جو فارسی کے لیے کام ہوگا وہ مجھ تک یقیناً پہنچے گی، اور مجھ تک ایسا کوئی کام پہنچا ہوا نہیں ہے. میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور ایک الٹا کام کیا وہ یہ کہ جتنی دینی کتابیں بلتستان میں موجود تھیں ان کو لوگوں سے خرید کے اسلام آباد میں یا لاہور میں اپنے لائبریریز میں، یا لائبریری بھی وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے ایکسس میں ہوتی ہے، اپنے الماریوں میں بند کر دیا. تو جن کتابوں کو پڑھ کے لوگ فارسی بھی سیکھتے تھے اور دین بھی سیکھتے تھے، وہ ابھی خانہ فرہنگ ایران کے الماریوں میں بند تھے. تو الٹا ہم ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. پہلے وہ گھروں میں پڑھی بھی تھے، لوگ پڑھتے تھے. ابھی تو اگر میں نے کسی کو یہ سجیسٹ بھی کیا تھا کہ آپ اسکردو میں، شیگر میں لوکل لائبریریز بنائیں اور شیگر کی کتابوں کو شیگر میں ڈسپلے پہ ڈال دیں، اسکردو کی کتابوں کو اسکردو میں ڈال دیں، خپلو کی کتابیں ہیں تو خپلو میں ڈال دیں، تاکہ کم از کم لوکل فارسی کا انفلوئنس تھا، ایک ہمارے تعلقات تھے، یہ دونوں طرف کو پتہ چلتا رہے. ایرانیوں کو بھی پتہ چلتا رہے کہ ہمارے انفلوئنس کی ایک جگہ خپلو میں تھی، ایک شیگر میں تھی، ایک اسکردو میں تھی، اور ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہم شیگر میں رہ کر بھی فارسی سے جڑے ہوئے تھے، اسکردو میں رہ کر بھی فارسی سے جڑے ہوئے تھے. تو ایک طرح سے وہ کام نہیں ہو رہا ہے. اور میرا اپنا ذاتی تجربہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ڈسکریجنگ ہے. جو طریقہ ہے وہ انکریجنگ کے ہونے کے برعکس ڈسکریجنگ ہے. تو چونکہ ایران کے جو ریپرزنٹیٹیو آرگنائزیشن پاکستان میں ہیں ان کا رویہ ڈسکریجنگ ہے، تو فارسی کس طرح انکریج ہو سکتا ہے؟